الفتن میڈیا، عقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ معزز سامعین، الفتن میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ مجلس میں فتنہ دوہمہ کا معنی اور اس کی حقیقت ہم نے بیان کی تھی، اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ فتنہ دوہمہ کب شروع ہوا۔ آج کی مجلس میں فتنہ دوہمہ کی مختلف شکلیں اور اس کی خطرناکی اور امت مسلمہ پر اس کے ذریعے کس قسم کی حالات اور پریشانیاں آئے گی، اور پھر امت مسلمہ اس فتنے سے کیسے نکلے گی، تمام تفصیلات پیش کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، ہم آج فتنہ دوہمہ کے درمیان ہیں جو پوری امت پر چھا چکا ہے۔ آج پوری دنیا ایک محلہ بنی ہوئی ہے۔ ایک جانب برائی وجود میں آتی ہے، پوری دنیا اس کے اثرات سے متاثر ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا پر شیطانی نظام رائج ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہر لمحہ پریشانی اور مصائب لا رہا ہے۔ سارے عالم میں فتنہ دوہمہ چھا چکا ہے۔ نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے حضرت کعب احبار کا یہ اثر نقل کیا ہے: لَيُوشِكَنَّ الْعِرَاقُ يُعْرَقُ عَرْقَ الْأَدِيمِ وَيُشَقُّ الشَّامُ شَقَّ الشَّعْرِ وَتُفَتُّ مِصْرَ فَتَّ الْبَعْرَةِ فَعِنْدَهَا يَنزِلُ الْأَمْرُ۔ ترجمہ: عن قریب عراق کو چمڑے کی طرح رگڑا جائے گا، شام کو بال کی طرح چیرا جائے گا، اور مصر کو خشک مینگنی کی طرح چورا چورا کر دیا جائے گا۔ فتنہ دوہمہ میں امت اسی طرح پستی رہے گی۔ ہر علاقے میں یہ فتنہ نئی نئی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اسی فتنہ دوہمہ کے آخر میں فرات کے سونے پر جنگ ہوگی، اور اس فتنے کے بعد ہی دجال کا فتنہ ہوگا۔ فتنہ دوہمہ میں دجال کے فتنے کی صفات موجود ہیں۔ جس طرح دجال کا فتنہ پوری دنیا پر چھا جائے گا، دوہمہ کا تاریک فتنہ بھی اسی طرح آج چھا چکا ہے۔ آئیے ہم مختصر فتنہ دوہمہ کی کچھ شکلیں بیان کرتے ہیں۔ آج کے دور میں فتنہ دوہمہ کے نقشے۔ فتنہ دوہمہ جیسا کہ عرض ہوا کہ ہر طرف چھا جائے گا، اس کا پہلا منظر نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں ظاہر ہوا، جب یہود و نصارہ نے دنیا پر شیطانی نظام مسلط کیا اور امریکہ نے ہر ملک میں مداخلت شروع کر دی، اور ڈیموکریسی کے نام پر تمام مسلمان ممالک کی خود مختاری چھین لی، ان کے ہتھیار، وسائل، معدنیات، ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اور جہاں بھی اسلامی ملک کو ترقی کرتا نظر آیا، 2001 کے بعد اس نے ہر ایک کی ترقی روکی، خانہ جنگی کرائی، اور اسلامی ممالک میں فساد برپا کیے، اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے انہیں پنپنے نہ دیا۔ یہ بھی فتنہ دوہمہ کی ایک شکل تھی۔ دوسری شکل، دشمنان اسلام نے حریت پسند مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگایا اور اسلامو فوبیا کی تحریک چھیڑی، اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی، اور جو مسلمان عدل و انصاف کے نظام خدا کی بات کرتے تھے انہیں بدنام کیا۔ میڈیا وار کے ذریعے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا، جبکہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل ان سے بڑے دنیا میں کوئی دہشت گرد نہیں تھے۔ انہوں نے صرف پہلی جنگ عظیم میں 1 کروڑ سے زائد انسانوں کی جانیں لے لی، اپنے گندے مقاصد کے لیے ہزاروں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، کیمیکل اور بموں سے بستیاں اجاڑ دی، نہتوں پر ظلم ڈھائے، دنیا پر قبضہ جمانے کے لیے جو ظلم کر سکے کرتے رہے، اور الٹا مسلمانوں کو دہشت گرد کہا۔ جاہل قوموں نے ان کی ہاں میں ہاں کی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے کی سازشیں کی۔ رحمان کے بندوں کے لیے زمین تنگ کر دی، انہیں بے قصور جیل میں ڈال دیا، اور مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے اسے ہتھیا لیا۔ یہ دہشت گردی کی گالی میڈیا کے ذریعے ہر گھر میں پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے، اور خود امن کے ٹھیکیدار بنے۔ اقوام متحدہ جیسی جانبدار جماعت سے ظلم و ستم کے بل پاس کروا دیے، اور مسلمانوں کو جو عدل و انصاف کی حکومت چاہتے تھے دہشت گرد کہا۔ یہ بھی دوہمہ کی ایک شکل تھی۔ تیسری شکل، انٹرنیٹ، میوزک، فحاشی ہر گھر تک پہنچائی، اور اس کے لیے موبائل، کمپیوٹر ایجاد کیے، اور طرح طرح کے آلات کے ذریعے ہر گھر میں حرام ناچ، گانے، زنا کے مناظر عام کیے، بستی بستی زنا کے اڈے، شراب کے لائسنس تقسیم کیے، اور پوری دنیا میں بے حیائی کا سیلاب بہا دیا، حتیٰ کہ مساجد اور عبادت گاہیں تک میوزک اور گندی ویڈیوز سے پاک نہ رہیں۔ ہر کوئی موبائل کا عادی ہوا، اور دوہمہ کا تاریک فتنہ گھر گھر پہنچا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ زانیہ اور زانی لوگ اسٹار کہلائے، مقدس مقامات میں سینما قائم ہوئے، اور بے حیائی ہنر بن گئی، فحاشی پھیلانے والے ہیرو کہلائے۔
اس طرح انسانیت کی رگ رگ سے حیا نوچ لی گئی، شرم اور پاکیزگی دنیا میں عیب کہلائی، تقدس اور احترام ختم ہو گیا، اور اس طرح انسانیت ننگی ہو گئی، اور دعائی ماں کے کالے فتنے نے گھر گھر کو بے حیائی کے اڈے بنا دیا۔ یہ بھی دعائی ماں کی ایک شکل ہے۔ چوتھی شکل، ورلڈ بینک کے نام پر دنیا کے مال پر یہود و نصارہ نے قبضہ کر لیا، سود کی لعنت ہر گھر میں پہنچائی، ہر چیز میں سودی کاروبار اور سود کی رقم شامل ہو گئی۔ ورلڈ بینک کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں کو قرضہ دیا اور پھر اپنا سودی نظام اس ملک میں رائج کر دیا، قرض کے بوجھ تلے ہر ملک کو دبا دیا اور نام کے اسلامی ممالک بنائے اور ان میں نام کے اسلامی بینک بنائے اور غیر سودی بینکار کا دھوکہ دے کر امت مسلمہ کو دھوکہ دیا، جس میں بڑے چھوٹے سب شریک ہو گئے۔ اس طرح سود کی لعنت دنیا میں عام کی، یہ بھی فتنہ دعائی ماں کی ایک شکل ہے۔ پانچویں شکل، مسلمانوں میں منافق حکمران بٹھا دیے جنہوں نے امریکی دین دنیا میں عام کیا، قرآن و سنت کی حقیقی تصویر جس میں آزادی، اسلامی نظام اور خلافت کا پہلو تھا، یہ سب چیزیں ان کرائے کے ٹٹو حکمرانوں نے مٹا دی۔ ان حکمرانوں نے اور ان کی فوجوں نے امریکہ کو خدا بنا لیا، یہود و نصارہ کے اشاروں پر کھیلتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے قتل عام پر بھی یہ خاموش رہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ ان کا مقصد یہود و نصارہ کی غلامی رہا، اسلامیات اور اسلام کے غلبے کے یہ لوگ خلاف رہے۔ اس طرح ہر ملک میں منافق حکمرانوں نے غیر اللہ کے نظام نافذ کیے اور اللہ کے قوانین توڑے اور دعائی ماں کی تاریکی دنیا میں عام کی، یہ بھی ایک شکل فتنہ دعائی ماں کی تھی۔ اس فتنہ دعائی ماں کی کچھ صفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ہر مومن کو یہ تھپڑ لگائے گا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ہر ایک پر یہ چھا جائے گا۔ دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ جب جب کہا جائے گا کہ ختم ہو گیا، فوراً پھیل جائے گا، بھڑک اٹھے گا۔ چنانچہ مسلمان ممالک میں ایک جگہ باقی نہیں ہے جہاں مصائب، آزمائش اور فتنہ نہ داخل ہوا ہو۔ فلسطین اور غزہ کو دیکھیے، کتنی مشکلات ہیں اور کتنی قربانیاں لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیریا، لبنان، عراق، اردن، لیبیا، تیونس، مصر، یمن، ہر جگہ فتنے ہیں۔ برما، بوسنیا، چیچنیا، سودان، افریقہ، ہر جگہ مسلمانوں پر فتنے اور آزمائش چھائی ہوئی ہے۔ ایک جگہ تھمنے نہیں پاتی کہ دوسری جگہ فتنے بھڑک اٹھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان ہوئی کہ اس میں عقیدہ اور ایمان پر حملہ ہوگا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ آپ دیکھیے آج عقائد پر کتنے حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی قرآن کا انکار کر کے شبہات اور بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر کے صبح کو مومن ہوتا ہے تو شام کو کافر، کوئی علماء اور فقہا کا انکار کر کے کافر ہوتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے کفر کر رہا ہے، کوئی مادبیت کا دعویٰ کر کے کفر کر رہا ہے، کوئی منکر جہاد بن کر کفر کر رہا ہے۔ عجیب عجیب اور نئے نئے شبہات سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ صبح کی ویڈیو میں مومن نظر آنے والا شام کی ویڈیو میں کفر کرتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس فتنے کی چوتھی صفت یہ بیان ہوئی کہ مسلمان آزمائے جائیں گے اور کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کے ختم کرنے کے لیے امام مہدی آئیں گے اور انہیں کھرے کھوٹے لوگ چاہیے، انہیں کھرے لوگ چاہیے، کھوٹے لوگ علیحدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فتنہ دعائی ماں میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا، مسلمانوں کا الگ گروہ ہو جائے گا اور کفار الگ ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت فتنہ دعائی ماں ہر شکل میں امت مسلمہ میں عام ہو چکا ہے۔ معاشرت، معاملات، اخلاقیات، ہر چیز کو اس فتنے نے گھیر لیا ہے۔ اس فتنے کا عروج لاک ڈاؤن کی شکل میں بھی ظاہر ہوا، جب نمازوں پر پابندیاں لگی، انسانوں کو بلا وجہ مارا گیا، تمام اجتماعی عبادات پر روک لگا دی گئی۔ یہ بھی فتنہ دعائی ماں ہی تھا جو امت مسلمہ کو اجتماعی عبادات سے روک رہا تھا۔ ایسی حالت کبھی امت مسلمہ پر ماضی میں نہیں آئی تھی۔ اس طرح کی اور اس سے بھی زائد بہت ساری شکلیں ہیں اس فتنے کی، جس میں آج ہم چل رہے ہیں۔ جب اتنی بات ثابت ہو گئی کہ ہم فتنہ دعائی ماں کے اندر داخل ہیں، تو یہ سمجھنا آسان ہو چکا ہے کہ اسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے امام مہدی تشریف لائیں گے۔ چنانچہ فتنہ دعائی ماں کا عام ہونا اور چھا جانا یہ بھی امام مہدی کے ظہور کی ایک نشانی ہے۔ معزز سامعین، ہم نے فتنہ دعائی ماں کا معنی اور اس کی کچھ شکلیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں اور ضروری تفصیلات سے آپ حضرات کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تک ہم نے 3 فتنوں کی سلسلے میں گفتگو کر دی۔ یہ تینوں فتنے امت میں آ چکے ہیں: فتنہ ہلاس، فتنہ سرا، فتنہ دعائی ماں۔ چوتھا فتنہ دجال کا ہوگا اور اس سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے۔
یہ تمام فتنے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم انقلابی اور اسلام کے عروج کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے الفتن میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور اس کی لنک اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کیجئے۔